سال 1945 5 دسمبر دوپہر کا وقت جب ایک امریکی نیوی طیاروں کے 5 ایونجر ٹورپیڈو بمبرز کا ایک گروپ تھا جو کہ 5 دسمبر 1945 کو نیول ایئر اسٹیشن سے ٹریننگ کے پرواز کے دوران غائب ہوا تھا۔ اس پرواز کو کہا جاتا ہے فلائٹ 19، جس میں 14 کرو ممبر شامل تھے جو کہ 3 گھنٹے کی ٹریننگ کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اس پرواز کو لیڈ کر رہے تھے چارلس سی ٹیلر، جو کہ بہت ہی ایکسپیرینس پائلٹ تھے۔ ٹیک آف کی کچھ ہی دیر بعد ان کا کمپس کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ٹیلر کا خیال تھا کہ وہ اٹلانٹک اوشن کے بجائے فلوریڈا کیس پر ہیں۔ ریڈیو ٹرانسمیشن نے اشارہ کیا کہ ٹیلر کو نیویگیشن آلات کے ساتھ پریشانی ہو رہی ہے اور اسی طرح کمیونیکیشن مشکل سے مشکل ہو گئی۔ پرواز کو واپس لے جانے کی کوششوں کے باوجود رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اور فلائٹ 19 14 کرو ممبر کے ساتھ بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئی۔ انہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ایک ریسکیو طیارہ جسے PBM میرینر کہا جاتا ہے، اور یہ بھی پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ اسی طرح فروری 1988 میں ہڈسن واٹر ویز کارپوریشن کے زیر انتظام کارگو جہاز ایلن آسٹن فلوریڈا سے پروویڈنس، روڈ آئلینڈ جاتے ہوئے غائب ہو گیا۔ کیلشیم کلورائڈ کا سامان لے جانے والا اس جہاز کو برمودا ٹرائنگل کے آس پاس کے سمندری اور خراب موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ مبینہ طور پر کشتی سے پریشانی کی کال موصول ہوتی رہی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شدید موسم اور انجن کی خرابی کی وجہ سے پریشانی میں تھا۔ آخر ان سب کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، جو کہ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ تو آئے جانتے ہیں یہ دی نالج ہب کی اس ویڈیو میں۔ دراصل اس جگہ کو اب ڈیول ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نارتھ اٹلانٹک اوشین کا علاقہ ہے۔ یہ تقریباً میامی USA، فلوریڈا اور پورٹو ریکو کے درمیان ٹرائنگل بناتا ہے، اس لیے اسے برمودا ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے، جہاں بڑی تعداد میں بحری جہاز اور ہوائی جہاز اس جگہ سے گزرتے ہی مبینہ طور پر پراسرار اور نامعلوم حالات میں غائب ہو گئے ہیں۔ ان طیاروں کے غائب ہونے کے بعد US نے تحقیقات کرنا شروع کر دیا، اور کچھ نظریات نے بتایا کہ اس ایریا میں موسمی دباؤ اور میتھین ہائیڈریٹ کا پھٹنا، اور کچھ سائنسدانوں نے یہ بھی کہا کہ اس جگہ کی ڈینسٹی باقی جگہوں سے بہت مختلف ہے۔ اس جگہ کی ڈینسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے جو کہ اوپر سے گزرنے والی ہر شے کو اپنی طرف دباؤ کرتی ہے۔ اور تاریخ اور اہمیت میں دیکھا جائے اس جگہ کو 20ویں صدی میں واقعات اور کہانیات میں اول عوام کی توجہ اور میڈیا کی توجہ کا موضوع بن گیا۔ اور اسی طرح مشہور رائٹر لیری کوچ، جنہوں نے اپنے بکس دی برمودا ٹرائنگل مسٹری سالوڈ میں بتایا کہ بہت سی تحقیقات کے بعد اور واقعات کو وقت کے ساتھ غلط طور پر رپورٹ کیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے بکس میں یہ بھی لکھا کہ زیادہ تر لاپتہ ہوئے ہوائی جہاز، بحری جہاز موسم کی خرابیوں اور صورتحال اور میکینیکل خرابیوں کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یونائٹڈ کوسٹ گارڈ کا بھی یہ کہنا ہے کہ دی کوسٹ گارڈ ڈز ناٹ ریکگنائز دی ایگزسٹنس آف دی سو کالڈ برمودا ٹرائنگل ایز اے جیوگرافک ایریا آف اسپیسیفک ہیزارڈز ٹو شپس اور پلینز۔ اور اسی دوران برمودا ٹرائنگل پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں اور بہت سی ڈاکومنٹری فلمیں بنائی گئیں جن کا دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ان سب باتوں سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک کہانی کتابوں، دستاویزی فلموں اور نظریات کو متاثر کیا ہے، لیکن ان واقعات کی اصل نوعیت بحث اور اصرار کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل ان تمام جگہوں کی طرح ہے جہاں سمندری موسمی دباؤ اور میتھین ہائیڈریٹ کا پھٹنا ہے، لہٰذا ان تمام باتوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ برمودا ٹرائنگل کوئی خاص نیچرل پاور جگہ نہیں ہے۔ ایسا اکثر سمندر میں موسم کی خرابی کی وجہ سے پیش آتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور برمودا ٹرائنگل کے بارے میں آپ کو حقیقی نالج ملی ہو۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی موصول ہو۔ لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔